نظر سپہر پہ رکھتا ہے جو ستارہ شناس، نہیں ہے اپنی خودی کے مقام سے آگاہ۔ خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا، وہی ہے مملکات شبہ و شام کے آگاہ۔ وہی نگاہ کے ناخوب و خوب سے محرم، وہی ہے دل کے حلال و حرام سے آگاہ۔ اس نظم میں اقبال نے شہی شعور کی حقیقت واضح فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اہل نجوم کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی نظر آسمان پر جما کر ستاروں سے قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیرت ہے کہ وہ کتنی دور نظریں دوڑاتے ہیں لیکن نزدیک ترین وجود یعنی اپنے وجود کو نہیں دیکھتے اور اس کی معرفت حاصل کر کے اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ کاش وہ اس حقیقت کو پا لیتے کہ انسان اپنی قسمت کا آپ مالک ہے اور اپنے اعمال ہی سے اپنی دنیا میں رد و بدل کرتا ہے۔ جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی وہ اپنے اعمال سے ہی دنیا میں رد و بدل کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب اتنا ہے، نہیں واجہ ہو کہ انسان کی خودی کائنات کی ہر شے ہر غلبہ پانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اقبال نے اسی مقام کو غرب کلیم کی نظم میں تعبیر فرمایا ہے۔ خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس شخص نے اس زندہ حقیقت کو پا لیا کہ اپنی معرفت حاصل کرنا آسمان و ستاروں کا علم حاصل کرنے سے زیادہ ارب و اعلیٰ بات ہے، وہی شخص اپنی خودی کی تربیت کر کے شبہ و شام کی سلطنت سے واقف ہو سکتا ہے اور زمانے پر غالب آ سکتا ہے۔ یعنی ایک صاحب خودی ہی کو علم ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کا گرد و پیش کیا ہے، کائنات کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زمانے کی حقیقت کیا ہے۔ واضح ہوا کہ زمانے کی حقیقت سے صرف وہی آگاہ ہو سکتا ہے جو صاحب خودی ہو۔ مسجد قرطبہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ایک مرتبہ دوران گفتگو مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ زمانے کی حقیقت کو سمجھنا یا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جب تک کوئی شخص اپنی خودی سے واقف نہ ہو زمانے کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک وہی انسان جس نے اپنی خودی کی معرفت حاصل کر لی ہے اس حقیقت سے واقف ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز مفید اور جائز اور کون سی چیز مضر اور ناجائز ہے۔ جب تک ایک شخص کو ان باتوں سے آگاہی حاصل نہ ہو وہ صحیح معنوں میں انسان کے منصف فیض نہیں ہو سکتے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صاحب خودی شخص اس حقیقت سے کیسے آگاہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز مصیب اور جائز اور کون سی چیز مضر اور ناجائز ہے؟ جواب ہے کہ قرآن پاک کی بدولت واضح ہو کہ قرآنی تعلیمات پر عمل سے ہی انصاف کی خودی پروان چڑھتی ہے۔ ایک صاحب خودی شخص بظاہر سے قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خود قرآن ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کے حرف پر عمل کر کے اس کا آئینہ دار ہو جاتا ہے، اور یوں قرآن تعلیمات کی بدولت وہ انسان کامل ہو جاتا ہے کہ حلال و حرام میں تمیز کر سکے۔ یہ راز کس کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت ہے قرآن۔